السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم انشاءاللہ تعالی زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ وہ مباحثہ، وہ ڈسکشن جو ہماری شروع ہوئی تھی، تقریباً 2 جلسے ہم نے گفتگو کی ہے، اور ابھی ان مقدمات کو طے کر رہے تھے کہ جو یا زیارت کے لیے ضروری تھے یا زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک ہمارا غرض میں پہنچا تھا مباحثہ جو ہے وہ کہ زیارت جامع کبیرہ میں کون کون سے مطالب جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، مطالب اور مضامین زیارت جامع کبیرہ، اور ان مطالب کے اندر بظاہر سلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اس پہ ہم نے بحث کی تھی، اچھی خاصی ایک سیر حاصل گفتگو ہماری ہو گئی تھی کہ سلام کی تکرار ہے ہر فقرے کے اندر، اور مختلف انداز سے سلام جو ہے وہ پیش کیے گئے زیارت جامع کبیرہ، نہ فقط زیارت جامع کبیرہ بلکہ دیگر تمام زیارات کے اندر۔ پھر سلام کے بعد جو ہے وہ ایک اہم چیز جو زیارت جامع کبیرہ میں ذکر ہوئی ہے وہ ہے شہادت، یا شہادات کہہ رہے ہیں، مختلف شہادتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ کہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی شہادات کے اندر؟ کچھ ہے ذہن میں آپ کے؟ جی، توحید کی شہادت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی تھی جی۔ اس کے بعد اب جو نوبت ہے ہماری، جو اب مرحلہ آئے گا، وہ شہادت رسالت کی شہادت کے حوالے سے۔ ٹھیک، تو رسالت کی شہادت جو ہے وہ زیارت جامع کبیرہ میں جو ہے وہ زائر جو ہے وہ دیتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس زیارت کو جامع کبیرہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہر امام کے حرم میں یہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے ایک، اور تمام ائمہ کو ایک ساتھ، یعنی تمام معصومین کے لیے جو ہے تمام معصومین کی صفات کو ایک ساتھ جمع اس کے اندر کیا گیا ہے۔ وجہ جو ہے وہ یہ بیان کی گئی تھی۔ تو جب زائر کسی بھی حرم میں جائے گا تو وہاں پر جو مضامین ہیں زیارت جامع کبیرہ کے جن کو ذکر کرے گا، اس میں سب سے پہلے توحید ہے، توحید کی گواہی دیتا ہے، شہادت کے رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ رسول کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ رسالت، نبوت، اچھا یہ جو گواہیاں ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کس وجہ سے زائر جو ہے یہاں پر آ کے جب زیارت کرنے آ رہا ہے زائر کسی بھی امام کی، تو وہاں پر آ کے براہ راست امام سے خطاب کرنا چاہیے کہ مولا میں آپ کہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ، یعنی میں سلام کرتا ہوں آپ کے پر اس طرح سے، اس طرح آپ کی صفات کا۔ لیکن یہ شہادات کا سلسلہ جو ہے، آیا بہت ساری زیارتوں میں ملتا ہے سلسلہ کہ مختلف طرح کی شہادات جو ہے وہ زیارات کے اندر شامل کی گئی ہیں کہ خدا کی وحدانیت کی گواہی ہے، رسول کی رسالت کی گواہی ہے۔ بعض زیارات کے اندر جو معاد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، اگرچہ وہ اس کی جہت جو ہے وہ ائمہ طاہرین کے حوالے سے کہ آپ کے ذریعے سے ہم محشر میں اور قیامت کے آسانیاں اور وہ ساری چیزیں وہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی خاص وجہ ہے یہاں پر شہادت کی؟ یہ جو شہادات ذکر ہوئی ہیں، البتہ یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے، یہ شروع میں اس کو ذکر ہونا چاہیے تھا۔ یعنی امام معصوم، یعنی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو شروع میں بیان کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا مولا نے، سلام سے آغاز کیا۔ تو اس کی وجہ جو ظاہراً سمجھ میں آتی ہے، مولا شاید یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں ایک معرفت پہلے آ جائے ولی خدا کی، تمام صفات، ولی خدا یہ، ولی خدا یہ، تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد درمیان زیارت جامع کبیرہ میں شہادت کا تذکرہ کرتے مولا، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلے ہماری معرفت حاصل کرو، پھر وہ جو توحید کا جو ادراک ہے، جو قلبی اعتبار سے جو توحید کو دیکھ سکتے ہو، وہ ہماری ولایت کے بعد پہلے ہماری معرفت حاصل کرو، تمام فضائل پہلے اپنے قلب پر اتارو، پھر ایک زائر اس قابل بنے گا کہ توحید کو وہ درک کر سکتا ہے۔ اچھا ہاں، پھر یعنی ایک لطیف نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے پھر کہ مولانا آپ دیکھیے گا اس نقطے کو اور اس پہ اپنا دے دیجیے گا پوائنٹ آف ویو، یعنی اپنا پوائنٹ دیجیے گا کہ آپ کا کیا اس میں ویو ہے کہ جب ظاہر چلتا ہے وہاں پہ بھی آداب میں ہم نے ذکر کیا اللہ اکبر کیا ہے، بعض زیارات کے اندر ہے سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی توحید کا تذکرہ وہاں پر کرتا ہوا آ رہا ہے، لیکن پھر گواہی کے اعتبار سے پھر دوبارہ گواہی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو وہاں پر توحید کا ذکر ہے اللہ اکبر یا سبحان اللہ، وہ زیارت سے پہلے اقرار توحید اور زیارت کے بعد اقرار توحید میں بہرحال میرے خیال میں کچھ فرق آ جاتا ہے کہ یہاں پر جب گواہی دیتا ہے تو اس کی درک کچھ اور ہے، اس کا مرتبہ کچھ اور ہے، جو پہلے ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی جو پہلے کر رہا ہے وہ آمادگی ہے زیارت کے لیے، ٹھیک، یعنی توحید سے ہی شروع ہو رہی ہے ہر چیز، لیکن توحید کا کمال کیا ہے؟ زیارت کے بعد ہے۔ ایسا ہی ہے کچھ؟ بالکل ایسا ہی۔ اور یہ بھی شاید ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جب قیامت کا تذکرہ قرآن کی آیات میں ہم کو ملتا ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یہاں پر جو ہے علماء نے جو ہے نا وہ بہرحال کافی تفاسیر اور کافی چیزیں بھی ہیں اور روایات بھی اس آیت کے ذیل میں کافی جو ہے نا وارد ہوئی ہیں معصومین علیہ السلام سے۔ وہاں پہ ہم کو ملتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم،
قیامت کے دن ہماری پہچان، ہمارا جو وجہ ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا۔ تو جب ہم امام کے سامنے شہادت اور اقرار کر رہے ہوتے ہیں، شہادت دے رہے ہوتے ہیں، ایک طریقے سے یہ ہمارے لیے، کیونکہ وہ حجج اللہ ہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ پیشوا ہیں، وہ ایک طریقے سے ہمارا وجہ ہیں روز قیامت میں، جب وہ سامنے سامنے ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو ہم یہ شہادت دے کر ایک طریقے سے قیامت کے دن اپنی جو ہے نا وہ عرض ارادت اور اپنی جو عقیدہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ایک طریقے سے اپنی حجت کو ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی اے اللہ، ہم جب اس عالم کے اندر تھے اور ہم جب دنیا میں تھے تو ہم نے تمہاری تمام میراث، تمہاری تمام چیزیں جو تم نے بھیجی تھی اور نازل کی تھی اور جن لوگوں کو تم نے بنایا تھا اس کی طرف سے ہم جو ہے نا ان کے اوپر تمام پہ مقرر ہیں، اور کسی کے بھی ہم اقرار کرتے ہیں اور کسی کے بھی ہم انکاری نہیں ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہادات کا سلسلہ جو ہے گویا مومن زائر آ کے ایک بار جو ہے وہ زیارت نامے کے اندر نہ فقط سلام کرتا ہے بلکہ اپنے عقائد کو بھی پیش کرتا ہے معصوم کی بارگاہ میں۔ جی جی ہاں، جی یعنی عقائد صحیحہ اور وہ عقائد کے جن کی بیان کیا ہے کہ ان عقائد کو ماننا چاہیے، ان عقائد کو آ کے بارگاہ معصوم میں پیش کرتا ہے، اور غالباً جب ان کو شاہد بناتا ہے۔ ہاں، ان کو شاہد، اور ایسا جیسا حضرت عبدالعظیم حسنی کے حوالے سے ملتا ہے یہ واقعہ کہ حضرت عبدالعظیم نے اپنے عقائد کو پیش کیا تھا معصوم کی خدمت جی میں، جی جی معصوم کی خدمت پیش کر کے ان سے کہا تھا کہ مولا میرا عقائد صحیح ہے۔ جی ہاں، وہ جی ظاہر بھی ایک طرح سے آ کے اپنے عقائد کو پیش کر رہا ہوتا ہے کہ مولا میں توحید کا اقرار کرتا ہوں اس طرح سے، خدا کو اس طرح سے مانتا جی ہوں، جی جی رسالت کا اقرار اس طرح سے کرتا ہوں، آپ کی امامت کا اقرار اس طرح سے کرتا ہوں، نبوت کے بعد، امامت کے بعد میں معاد کے حوالے سے آپ کی شفاعت کا اقرار کرتا ہوں۔ جی ہاں، صحیح، یہ سارے میرے عقیدے ہیں۔ یعنی گویا زیارت جامع کبیرہ نہ فقط سلام کا ذریعہ ہے بلکہ ایک عقائد کا بہترین دورہ بھی ہے۔ ایسے زیارت اعلی یاسین کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زیارت اعلی یاسین کے اندر بھی جو عبارات ہیں، اشہدکم یا مولائی جی ہاں، جی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، خود لفظ شہادت کو دیکھا جائے، یا جو اشہدو لفظ استعمال کیا خود مولانا، میں شہادت دیتا ہوں، شہادت کو اگر آپ دیکھیں، شہادت اس وقت دی جاتی ہے جب آپ وہاں جائے وقوع پر موجود ہوں، یعنی آپ کو پہلے آمادہ کروا رہے امام، جی ہاں، جی ہاں، شہود سے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے سوال کریں جو آپ کی مجلس میں آئے کہ آپ نے فلاں چیز دیکھی تھی، وہ اس وقت شہادت دے سکتا ہے کہ وہاں پر موجود ہو، یعنی ظاہر کو آمادہ کروا رہے ہیں مولا امام ہادی علیہ السلام، پہلے اپنی آمادگی ظاہر کرو۔ ظاہر اس اعتبار سے البتہ یہاں پر شہادت عینی ظاہریہ نہیں ہے، یعنی ظاہری آنکھوں سے آپ شہادت نہیں دے رہے ہیں بلکہ باطنی، جی ہاں جی، خود حضور جو اس بارگاہ میں آپ رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو، پروردگار اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی پہلے تکبیر کہی، پھر اس کے بعد سلام، پھر وہاں پر آپ شہادتیں پیش کر رہے ہیں، یعنی اب میں پروردگار کی توحید کو خود ظہور کروا رہا ہوں، میرے وجود پر آ رہی ہے۔ جب توحید آ گئی تو یقیناً پھر ولی خدا کی جو ہے وہ تمام صفات آپ کے قلب پر، آپ کے وجود میں ظاہر ہونے لگ جائیں گی۔ تو یہ شہادت کا فلسفہ نظر آتا ہے۔ اس ترتیب کے پیچھے بھی کوئی ہے نقطہ کہ پہلے اللہ کی شہادت، پھر رسول کی رسالت کی گواہی، پھر امام کی امامت کی گواہی، کیا کوئی ہے اس کی ظاہر جو، جی ہاں، ظاہراً جو لگتا ہے جس طرح آپ کلمہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے پروردگار عالم کی شہادت دیتے ہیں، اس کے بعد رسالت کی شہادت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد امامت کی شہادت دیتے ہیں۔ شاید مولانا نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ظاہراً، کہ پہلے خدا کی شہادت کا اقرار کرو، پھر رسالت کی، اس کے بعد پھر امامت کی شہادت کا اقرار کرو۔ ایک طریقے سے تسلسل کو بھی شاید بیان کرتے ہیں، جی جی، تسلسل کو بھی جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی آنا آپ کو وہیں سے، جی ہاں، کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا من اللہ ہیں، من اللہ سے مراد معرفت کے اندر بھی ہے نا، اللہم عرفنی جی جی جی، وہاں پر جو بالکل وہاں بھائی اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ۔ تو یہ خود یعنی نبی تک پہنچنے کے پہلے خدا، وہی آیا ولایت کو آپ ساتھ میں رکھے، وہی ترتیب ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو شاید اسی ترتیب کی طرف جو ہے امام ہادی علیہ السلام اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ رسالت کی گواہی اور نبوت کی گواہی اور توحید کی گواہی، یہ ساری گواہیاں، لیکن جب بات آتی ہے امامت کی، جی ہاں، تو زیارت جامع کبیرہ کے مضامین کو دیکھیں آپ، اب اگرچہ یہ گفتگو ہمیں آگے بھی کرنی ہوگی یہاں پہ، اگر صرف ہم اس حد تک رہیں کہ ایک صرف اجمالی ایک فہرست کی صورت میں اور کسی حد تک وضاحت کر دی جائے، ایک مفہوم پہنچ جائے، ایک مفہوم یہاں پہ ہم اپنی گفتگو میں شامل کر لیں کہ امامت کی گواہی جب ہم کرتے ہیں، اشہد انکم ائمۃ الراشدون الہادیون المہدیون المعصومون، ایک لفظ میں جو ہے پورے پر سمندر ہے۔ جب شہادت یعنی بات جب آتی ہے امامت کی، تو امامت کے اندر ایک یہ نہیں کہا اشہد انکم امامن، جی 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 جی، جو بھی ایک لفظ کہہ کے گزر جاتے ہیں، نہیں، امام صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، امام جو ہے راشد ہیں، رشد دینے والے ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، عصمت اور معصوم ہیں، آپ ہر برائی اور ہر کمی اور کاستی سے پاک ہیں، یہ ساری چیزوں کو ذکر کر کے امامت کی جو ہے وہ گواہی دی گئی ہے۔ جی 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 جی۔
اچھا یہاں پر ممکن ہے پہلی ایک جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مولانا شاید اشارہ کرنا چاہو، ولی خدا یعنی یہ ہاں معصوم یعنی یہ الراشدون معصوم، ولی خدا راشدون ہوگا، ولی خدا المہدیون ہوگا، ولی رشد خدا دینے والا ہوگا۔ معصومون ہوگا۔ امامت کو جو ہے وہ مترادف ہم مانے، یعنی مساوی مانے جی ولایت کے، جی جی یعنی امامت کے، یعنی اگر ترادف لینا چاہیں تو امام ترادف میں اپنی ہم حوزوی اصطلاح میں چلے جی گئے، جی یعنی بالکل وہ امامت مساوی ہے، بالکل برابر ہے ولایت کے۔ آپ ولایت کہیں، امامت کہیں، خلافت کہیں، یہ تین الفاظ مختلف ہیں، ایک ہی منصب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی 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 بالکل ایسے ہم بالکل کہہ سکتے ہیں نا بالکل کہ بالکل امامت ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے خلافت ہو، جی یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ جی جی آپ کی بات یا کو میں اس کنیکٹ منصب کرتا ہوں، کے اندر لیکن اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اس میں جو آپ آغا نے جو بیان فرمایا بھی کہ یہ یعنی اس کا مرکز ایک ہے، ہاں مرکز ایک ہے، یعنی اس عبارت کے اندر بھی اگر ان تمام چیزوں کو مرکز بنایا تو وہ بنے گا المعصومون۔ ہاں ٹھیک، عصمت اساسی شرط ہے امام کے لیے، اگر عصمت ہوگی تو اس کا علم بھی معصومانہ ہوگا، اس کی ہدایت بھی معصومانہ ہوگی، وہ ہر کام جو اس کا ہوگا معصوم کا وہ معصومانہ ہوگا۔ تو عصمت کو ہمیں یہاں پر دیکھنا پڑے گا، عصمت کے اندر جو معنی کیے گئے ہیں یا عصمت کا تعلق امام معصوم کے ساتھ کیسا ہے۔ تو دیکھیں عصمت ایک بہت ہی معروف اور شناخت شدہ مفہوم ہے۔ ہمارے معاشرے کے جی ہاں اندر جی تو ہاں، خیر بہت یعنی وہ زیادہ سوال واضح ہوتا ہے معصوم، اب بچے کو بھی پتہ ہے معصوم کون ہوتا ہے، معصوم یہ والا نہیں، دنیا والا معصوم، یعنی جو معصوم ان اللہ ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں منصوص من اللہ منصوص من اللہ، جی ہاں، جو علمی اصطلاح میں ہوتا ہے اصطلاح میں، یعنی یہ عصمت جو ہے وہ عصمت محبتی ہے، جی جی محبت بالکل بالکل، یعنی جو خدا نے عطا کی ہے، ٹھیک جی جی کہہ عبارت سکتے ہیں۔ جی مثال کے طور پہ یعنی اگر بیان کی جائے تو قرآن کی جو آیت ہے وہ وہاں پر آیت تطہیر میں یطہرکم تطہیرا کا عبارت استعمال ہوئی ہے، یعنی جو لفظ آیا ہے یطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ نے آپ کو طہارت عطا کی ہے اور آپ کو طہارت دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے بہت اچھی دلیل آپ نے پیش کی، یہیں سے افتراق آ جاتا ہے ہمارا دوسرے لوگوں سے، جی کیونکہ وہ لوگ معصوم یعنی جو خلیفہ بنے گا یا ان کی اصطلاح میں رسول خدا کے بعد جس کو یہ عہدہ ملے گا، کہتے ہیں معصوم ہونا وہ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی غلطی کر بھی سکتا، لیکن ہماری اصطلاح میں ہمارا عقیدہ ہے جو مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس میں وہی آیت لائی جائے گی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے نا، عصمت مرکزیت جو عصمت کو حاصل ہے۔ ہم عصمت کے ساتھ ساتھ آیا ہدایت کو بھی شامل نہیں کر سکتے کہ یعنی امام وہ ہوگا جو ہدایت کرے گا، جی جی ہدایت بھی ایسی ہدایت عام ہدایت تشریع نہیں، ہدایت تکوینی، جی جی ہدایت تکوین، جی بے امرنا، بے امرنا پر اپنا ایک وجعلناہم ائمۃ یہدون بے امرنا، یعنی امام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہدایت، اسی لیے ہدایت کو گواہی کے اندر بھی لے کے آئے، اشہد انکم ائمۃ المہدیون ہادیون، مختلف طرح سے ہدایت کے مقربون المکرمون، بہت ساری، جی ہاں جی لے کے آئے۔ تو بس ہدایت بھی ایک اہم صفت ہے کہ جس کو امامت کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی صفت امام میں شمار کیا گیا، خصوصی یعنی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہدایت ہے، ایک عصمت ہے اور ایک رشد ہے۔ اب ہم ترتیب سے اگر چلیں، رشد کے معنی، رشد کسے کہتے ہیں، ایک اس کا امام کے ساتھ کیا ربط ہے، ٹھیک، ہدایت کسے کہتے ہیں، اس کا امام کے ساتھ کیا ربط ہے، عصمت کسے کہتے ہیں اور امام کے ساتھ کیا ربط ہے۔ اگر اس کو ہم ایک اچھا سا یعنی اس کو ایک سمرائز کر دیں گفتگو کو، ایک رشد کے معنی یعنی وہ خسارے کے مقابلے میں بظاہر رشد استعمال ہوتا ہے، جی ہاں جی ہاں جی، جہاں پر رشد ہوگا وہاں خسارہ نہیں ہوگا، اور یا غی، مثال کے طور پر آیت الکرسی قد تبین الرشد من الغی، جی جی رشد مقابلے غی کے ہے، بالکل بڑا فتح، رشد پہ معنی مقابلے غی کے ہے، صحیح، رشد پہ معنی غی کے ہے، بس یعنی رشد جو ہے وہ غی کے مقابلے میں ایک، بس رشد دینے والے ائمہ کون ہیں، جو غی یعنی اغوا سے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لیں گے، ٹھیک، جی جی بچا لیں گے ایک۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی اور نقطہ ہو آپ لوگ حضرات کے ذہن میں تو خود یہاں پر ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر اس میں اضافہ کر دیں یہ رشد کے حوالے سے کہ اہل بیت کی پیروی کرو، ان سے آگے چلنے کی کوشش مت کرنا، ان کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ تمہیں گمراہی میں کبھی داخل نہیں کریں گے، صحیح، جی، بلکہ گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو یہ حدیث اگر کنیکٹ کریں تو اس کا اچھا معنی نکل کے آ جائے گا اس کے ساتھ، انی معکم لا مع غیرکم، لا مع غیرکم، احسن، بالکل ایسا ہی۔ چلیں یہ رشد کے معنی، اب اس کے اوپر مزید اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو اس کو ہم تفصیل سے ہم دیکھیں گے، مقامات اور صفات ائمہ کے اندر اس کو گفتگو کریں گے جو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک جو ہے وہ ہدایت کے معنی، پہلے ہدایت کہتے کسے ہیں، ہدایت کیا، یعنی یہاں پر امام جو ہے ہدایت کرتے ہیں، امام کی ہدایت، اب سوال یہ کرتا ہے ہمارے یہاں، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی انبیاء بھی ہدایت کرتے تھے، جی 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 جی، انبیاء بھی ہدایت کیا ہے اور ائمہ نے بھی ہدایت کی، کیا فرق ہے جب آپ کہتے ہیں ائمہ کی ہدایت اور انبیاء کی ہدایت؟ جی ہاں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک مثال کے ذریعے اگر سمجھایا جائے تاکہ بچے بھی جو ناظرین ہمارے جو نوجوان یوتھ ہے ہماری
وہ بھی دیکھے تو ان کو فائدہ ہو. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ فلاں جگہ کا راستہ بتائیے. میں نے وہیں پر کھڑے ہو کے اس کو اشارہ کیا, یہاں سے نکلو گے اس گلی میں جاؤ گے, بس وہاں پہنچ کے وہی تمہارا پوائنٹ ہے جہاں پر تم جانا چاہتے ہو. ایک مرتبہ یہ میں رہنمائی کر رہا ہوں اس کی. ایک مرتبہ کہتا ہوں نہیں میرا ہاتھ تھامو میرا, میں اس کو وہاں تک پہنچا کے آتا ہوں. تو امام معصوم کے لیے جو ایک تبادر جاتا ہے اور جو حقیقت بھی ہے وہ یہی ہے کہ معصوم امام کی جو ہدایت ہے, جو راستہ بتاتا ہے معصوم, وہ پہلا والا نہیں ہے کہ دور سے دکھا دیا, بلکہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا کر آتا ہے. اسی کو امام معصوم کہا جاتا ہے. بس یعنی امامت کی ہدایت میں, اور نبی جب ہدایت کرتا ہے تو وہ راہ دکھاتا ہے, راہ دکھاتا ہے. جیسے ہم اپنی رات الطریق, بالکل راہ دکھانے والی, یعنی یہ ایک ہدایت ہے, یہ بھی ہدایت ہے, لیکن اس کے اندر گمراہ ہونے کا امکان ہے, احتمال زیادہ ہے, کم ہے زیادہ ہے احتمال گمراہ ہونے کا. لیکن جب امام کی ہدایت ہوتی ہے, امام کی ہمراہی جس نے بھی کی, اور امام کی ہمراہی میں جب تک رہے گا وہ کیا ہوگا, وہ اپنے ڈیسٹینیشن پوائنٹ تک پہنچے گا ہی پہنچے گا, وہیں پہنچے گا جو امام پہنچانا چاہ رہے ہیں. اتنا خوبصورت معنی ہوگا پھر کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں, لیکن ہمارے جد حسین کا سفینہ اسرع منا, یعنی جو بھی سفینے میں سوار ہو گیا, جس نے بھی ہمراہی کر لی, تو جدنا اسرع منا, بالکل ایسا ہی. بس یعنی یہ ہدایت کے سب دروازے ہدایت ہیں, باب ہدایت. اچھا اگر یہاں پر ایک نقطہ المہدیون میں, یہ ویسے تو کیونکہ بعض ناظرین بعض مومنین سوال کرتے ہیں, اگر مہدی تو لقب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا لقب ہے, تو یہاں پر جو استعمال ہوا ہے آیا یہ سب امامان معصوم کے لیے, تمام معصومین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. راہ ایک ہی ہے, فضل اولین کا فضل آخرین, و فضل آخرین کا فضل اولین. تو روایت موجود ہے, جو پہلے کی فضیلت وہی آخر کی, جو آخر کی وہی پہلے کی فضیلت. تو اس عنوان سے مہدیون سب ہیں, یعنی پہلے ہدایت یافتہ ہے, یعنی پروردگار عالم نے ان کو پہلے ہدایت یافتہ بنایا, پھر یہ بے عنوان امام متعارف ہوئے نبی اکرم کے بعد, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. حتیٰ کہ اگر میں تھوڑی سی گفتگو کو اور عمیق کروں, خود معصومین علیہ السلام کے جو منبع علم کا, ایک تو خداوند متعال کی طرف سے جو ہے خود جو محبتی علوم ان کو دیے جاتے ہیں اور جو ہدایت کے واسطے ہوتے ہیں, یا یہ کہ خود معصومین سابق یعنی ان کے والد جن کی امامت کے اندر انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے, اور یہ سب تمام متصل ہیں رسول خدا سے. یعنی جو ہمارے ہادی ہیں اور ہمارے ہدایت کرنے والے ہیں, ان کے اصل ہادی رسول خدا ہیں, اور رسول خدا کو ایک طریقے سے جو ہے نا اللہ نے خود تعدیب دی ہے, خود ادب کیا ہے, ان کی جو ہے نا خود تربیت کی ہے, اور وہ خود منبع ہیں ہدایت کے, اور اس کے بعد جو ہے نا معصوم علیہ السلام. اچھا یہاں پر ایک حدیث میں اضافہ کروں, آپ نے اچھا ادبنی اللہ, ادبنی اللہ, کہ اللہ نے مجھے ادب کیا ہے. رسول خدا کہتے ہیں ادبنی اللہ, اللہ نے مجھے ادب سکھایا. پھر یہی مولا امیر سے بھی ملتی ہے, انا اؤدب المؤمنین, کہ میں مومنین کو ادب سکھانے والا ہوں. ٹھیک, چلیں یہ یہاں گفتگو ہوگی. اب اگر ہم مزید آگے بڑھائیں مضامین کے حوالے سے, ظاہر سارے کام کرتے ہوئے, سلام کرتے ہوئے, پھر اس کے بعد شہادات دینے کے بعد, اور پھر مختلف فضائل اور ان کا تذکرہ, جن کا ہم بعد میں ایک اچھا کوشش کریں گے کہ ایک سمرائز اور ایک کمپیکٹ گفتگو, ایک اچھی گفتگو, جمجور گفتگو جسے ہم کہتے ہیں اپنی حوزوی اصطلاح کے اندر, ایک ایسی گفتگو ہو رہا ہے کہ جس میں سب تو نہیں سمجھ سکتے ہم, سمندر ہے, اور سمندر کو کچھ ہی جلسات کے اندر ہم, یعنی ان نشستوں کے اندر یا ان جو ڈسکشن ہماری ہونے اس کے اندر سب کو نہیں, کسی حد تک ہم ظاہر سلام کیا, اس نے شہادات دی, شہادات دینے کے بعد اب آخر میں آ کے جب پہنچتا ہے تو وہاں پر آ کے مختلف اس کے انداز میں جملات ہیں, جس میں ایک جملہ جو ہے ابھی انتم, جی یعنی اپنے کمال محبت اور کمال علاقے, اور جو معصوم سے محبت اور مودت ہے اس کا اظہار کرتا ہے. جب مودت اور محبت کمال پہ پہنچتی ہے کیا کہتا ہے مولا, سب کچھ قربان, میں کیا, میری ذات کیا, میرے ماں باپ, میری آل اولاد, میرا مال, میرا اسباب, سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے. یہ کمال محبت ہے. یہ کیوں ایسا زیارت جامع کبیرہ کے اندر آ کے معصوم کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کیوں؟ یہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ النبی اولا بکم من انفسکم, یا رسول اللہ نے جب غدیر کے واقعے میں لوگوں سے ایک عہد لیا تھا, یا ایک اقرار لیا تھا, الستو اولا بکم من انفسکم, سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ. تو یہ اولویت, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اولا ہیں رسول, ایک طریقے سے اس کو ہم اولا کے امام جو ہے نا ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ اولا کی جو تمام آپ کے جوانے میں زندگی میں نظر آئیں گی, وہ ابھی انتم یعنی تم بھی اس میں شامل ہو, تمہاری جان بھی شامل ہے, تمہارا مال بھی شامل ہے, تمہارا خاندان بھی شامل ہے, ان تمام کو چھوڑو. اولویت کس کو حاصل ہے؟
آپ لوگوں کو حاصل ہے اور رسول اللہ کو حاصل ہے. بس یعنی اس اقرار غدیر میں جو اقرار کیا تھا اس کا اظہار ہر زیارت میں ہم کر رہے ہم ہیں. ہزار کر رہے اس اقرار کو جو ہے وہ دوہرا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو دوسرے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح بھی ممکن ہے کہ ہو کہ جب آپ نے ولایت کا اقرار کر لیا، آپ نے کہا کہ آپ ہی میرے ولی ہیں. ولی یعنی جب یہ آپ نے جو پڑھا کہ میں تمہاری نفسوں سے زیادہ تم پر اولویت رکھتا ہوں، لست یعنی اولیٰ پورا بکم من وجود انفسکم. آپ کا ہے ہی نہیں اب یہ وجود، آپ نے حوالے کر دیے معصوم کے. ارادہ معصوم میں اب جو فنا ہو گیا مسئلہ، آپ نے ولایت کو قبول کر لیا، قبول کر لیا، تو اب جو بی ابی انت و امی، اب کیا ہے، اب میں کیا، جو بھی مجھ سے متعلق چیزیں ہیں وہ سب آپ کی ہیں. اس لیے بموالاتکم کیا ہے وہ علمنا اللہ معالم جی الدین. معالم دیننا. آپ کی اس ولایت، اب یہ موالات کا ترجمہ دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں نا، یا ولایت سے یا ولایت سے، دونوں طرح سے کیا جائے تو دونوں میں اگر ولایت کا معنی رکھے تو آپ والے معنی یہاں پر. جب آپ کی ولایت میں چلے گئے، سب کچھ آپ کے رس ہے، تو پھر آپ کی ولایت کے ذریعے سے ہم اپنے دین کے جتنے بھی علوم، جو کچھ بھی دین میں وہ سب کچھ ہم نے آپ کی ولایت کے ذریعے سے مانا. اب یہاں پہ ایک مثال اگر ہم بہت اچھی میرے ذہن میں آئی ابھی یہاں پر، ظاہر امام صادق علیہ السلام کا صحابی امام کی خدمت میں آیا. اب امام سے اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. تو امام نے کہا کہ اگر، اب امام اس کے امتحان لینا چاہ رہے ہیں، ظاہر آزماتے تھے، اچھا آزمانا بھی شاید اس کی آزمائش نہ ہو، ہماری آزمائش ہے اس کے اندر، ہم تک یہ چیز پہنچانا چاہ رہے ہو. کہا کہ اچھا تمہاری ولایت، تم کہہ رہے ہو دم بھر رہے ہو ہماری ولایت کا، اگر ایک درخت سے میں انار توڑوں اور میں یہ کہوں کہ اس کا آدھا حصہ حلال آدھا حصہ حرام، تو بتاؤ تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ کہا مولا ذرہ برابر بھی شک نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں کہ ولایت. جب آپ نے اس کو مان لیا تو اب ہر چیز جو متعلق ہے مجھ سے وہ آپ کی ہے. شاید اس کا ایک میں مزید وہ بتاؤں کہ ہمارا جو ہے نا تمام چیزیں خلاصہ ہوتی ہیں ایک ورڈ کے اندر، اگر میں کہوں ایک لفظ کے اندر، وہ ہے تعبد، یعنی بندگی کرنا، کمال خشوع اور خضوع کے اندر بندگی کرنا. اور یہ جو ہے نا وہ بندگی کا جو آخر میں انسان کے دل میں کہ حل الدین الا الحب والبغض، جب راوی امام نے پوچھا تو اس کا یعنی ہم اگر اس کو آخر میں لے کر جائیں گے نا تو وہ بات جا کے حب اور بغض قلبی پر ختم ہوگی، کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا ان کے اوپر قربان کر رہے ہیں، ان کے مطیع محض ہیں، اور اس کو اقرار کر رہے ہیں اپنی تمام جملات کے اندر جو ہے نا اس میں تمام شؤونات میں بتا رہے ہیں کہ بے ابی انتم و امی، یا یہ حب و بغض جو ہے نا آخر میں معاملہ ہے. بغض نسبت بے دشمنان، حب نسبت بے اہل بیت. بس اس لیے آ کے ہر زیارت کے اندر کیا کرتا ہے انسان؟ اظہار محبت کرتا ہے. جی، یعنی خصوصاً زیارت جامع کبیرہ کے اندر اظہار محبت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آخری اختتام جو ہے وہ حب اور بغض کے اوپر ہو رہا ہے. اچھا، اجر رسالت یہی وجہ، اور یہی وجہ شاید ہو کہ جب یہ ولایت آپ کے دل، جس کے دل میں ولایت ہوگی تو محبت کا تعلق بھی ارادہ خدا سے متعلق ہو جائے گا. اب خدا اس محبت کو ڈالے گا. من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبی حب الحسین. بالکل ارادہ خدا سے متعلق ہو جائے گی. پھر یہ چلیں، اب یہ ظاہر جب وہ مختلف ہم زیارت نامے میں فقرے دیکھتے ہیں، شہادات، اور شہادات میں توحید اور رسالت اور امامت، اور اس کے بعد جو ہے وہ غالباً ایک ٹکڑا ہم مس کر گئے، وہ معصومین والا. کیا اس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کریں یا بعد میں کسی اور موقع پہ؟ اگر ہے نقطہ معصوم کے اوپر کوئی، یعنی عصمت کا جو رابطہ ہے امام سے، یعنی امامت سے اور عصمت کا رابطہ، وہ اگر بیان کر دیں تھوڑا سا اس کے اوپر. اصل میں اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اپنے، کیونکہ ایک دفعہ ہم گفتگو کرتے ہیں بین المذاہبی ایک طریقے سے، شاید ہمارے مثلا مخاطبین اگر کوئی غیر شیعہ ہیں تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ایک طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی ہماری یہاں پہ جو مقام گفتگو ہے، جو ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے شیعہ عقائد کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تو اس کو ہم بات پلٹا سکتے ہیں حتی خلقت کی طرف، کہ خلقت معصومین علیہ السلام نور ہے. ہاں بالکل. نور کے اندر آپ ذرہ برابر بھی ظلمت، کمی، کاستی نہیں دے سکتے. جب کسی کی خلقت نوری، یعنی کوئی شخص نوری الذات کیا ہے، اصطلاحاً میں بولوں اس کی ذات کیا ہے، نور ہے، نوری الذات ہے. اس کے اندر اب آپ کسی طریقے سے کوئی نقص، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی چیز کا پھر گنجائش عیب نظر نہیں آئے گا. یہ چیزیں جو عیب ہیں، خطائیں، اگر اس کی ہم شاید بیک میں جائیں گے تو اس میں ہم کو جہالت ملے گی، ایک طریقے سے لا علمی ملے گی. نور کے اندر لا علمی کا کوئی تصور نہیں ہے. جب وہ مقام، یعنی وہ جو خود ذات ہے، ذات نفس ہے، وہ نور ہے. یعنی رسول اللہ کی جو حدیث ہم جو ہے نا وہ اگر اس کو ایک تذکرہ کریں اس کا، کہ میں جو ہے وہ نور ہوں، یا خلقنی اللہ نورا،
یا مجھے جو ہے نا وہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو خداوند متعال نے اس عالم کے اندر خلق کی ہے اور تمام عالم کو اس کے طفیل میں خلق کیا ہے وہ میرا نور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ نور کے اندر اب آپ کسی چیز کی گنجائش نہیں دیکھ سکتے. اور عصمت، اکرام، رشد، یہ تمام چیزیں آپ کی چیزیں نور کے اندر ہیں. نور سے ہی یہ ساری چیزیں حضور ہیں. اور حتی خطا کا اس میں آپ شائبہ بھی لا نہیں سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ خطا کی دلائل آپ کہاں پر بھی جائیں گے اگر آپ سوچیں گے خطا کے دلائل واضح ہوتے ہیں. یا تو اس میں جہالت ہوتی ہے، یا اس میں مثال کے طور پہ عدم تذکر ہوتا ہے، کوئی غفلت ہوتی ہے. اس ذات کے اندر جو نوری اس ذات ہے اس کے اندر آپ کو پھر کوئی غفلت، کوئی کمی نہیں مل سکتی. اور دوسری طرف سے خدا کی حکمت سے بھی ممکن ہے ٹکرا جائے یہ بات. خدا کہہ رہا ہے کمال پہ پہنچو، کمال پہ پہنچو. میں کیسے کمال پہ پہنچوں گا؟ جب خود ایک باکمال شخصیت کو بھیجے گا اس کو دیکھ کر کمال پہ پہنچوں گا میں، اس کی پیروی سے. جی ہاں، اس لیے یہاں پر ائمۃ المعصومون جو ہے وہ جی جی. اچھا، دعا اور توسل اور استغفار بھی اس زیارت کے مضامین میں سے ہیں کہ جہاں پر ہم نے مختلف انداز سے دعائیں بھی ہیں ظاہر کرتا ہے کہ اے پروردگار تو مجھے عارفین میں سے قرار دے ایک، اور پھر استغفار کرتا ہے اسی زیارت کے جملوں کے ذریعے سے کہ پروردگار میں میرے کچھ گناہ ہیں کہ جو جن پر معصوم آپ اور آپ کے خدا اور میرے درمیان کچھ گناہ ہیں، ان پر معصوم کے علاوہ کوئی اور حاوی نہیں، یعنی اس کو نہیں جانتا کہ سوائے معصومین کہ آپ کیونکہ میرے اعمال پیش ہوتے ہیں آپ کے اوپر ہر روز، ہر شب جمعہ، آپ جانتے ہیں میرے اعمال کو، ان گناہوں کو، اور آپ ہی ان گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتے ہیں. یعنی گویا گناہوں کی بخشش بھی زیارت جامع کبیرہ میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب گناہوں کی بخشش چاہو تو استغفار کے اندر بھی ان کو وسیلہ بناؤ، ان کو واسطہ بناؤ. یا ولی اللہ ہے، یا ولی اللہ ان بینی و بین اللہ ذنوبا لا یأتی علیہا الا رضاکم، الا رضاکم. بس یعنی ائمہ کے ہی ذریعے سے مغفرت ہوگی. زیارت جامع کبیرہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے. اب آتے ہیں بحث، جو اہم بحث ہے جو ہم نے چھوڑی ہوئی تھی اسی جلسے کے لیے، سند کی بحث، اس زیارت جامع کبیرہ کی سندی بحث. سب سے پہلے تو اس کتاب کو اگر میں اس کو ذکر کر دوں، پھر باقی آپ لوگ گفتگو کریں گے اس کے اوپر، اور پھر کہ زیارت جامع کبیرہ کو سب سے پہلے تو شیخ صدوق نے من لا یزور الفقیہ میں، اور پھر انہوں نے اخبار رضا میں ذکر کیا، پھر شیخ طوسی نے بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر دیگر علماء نے اپنی کتاب کے اندر. یعنی سب سے قدیم ترین منبع جو ہمیں ملتا ہے، جو بک ملتی ہے، مدر بک جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے شیخ صدوق کی روایت، کہ وہاں سے جو ہے یہ زیارت جامع کبیرہ کی روایت اور اس روایت کے راوی اور راویوں کی سند، اور پھر ایک سلسلہ سند ہے. سند کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے ہاں ایک فکر یہ رائج ہے کہ جناب کیونکہ سند ضعیف ہے اس لیے زیارت کا اعتبار ختم ہو گیا. آیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ زیارت کی جو ہے وہ ہم یعنی حدیث شناسی کے باب میں، حدیث شناسی کا مطلب یہ کہ اگر ہم جو ہے وہ حدیث کو علم حدیث کے اندر جو ہے نا اگر ہم اس زیارت کو اس کی تمام مصادر کے ساتھ پرکھنا چاہیں تو یہ زیارت جو ہے نا وہ کہاں جا کے ٹھہرے گی، اس کی سندیت، اس کی استناد کہاں جا کے ٹھہرے گا. اگر ہم اس کے چین آف نیریشن کو دیکھیں، اس کی سند کو دیکھیں، جو افراد اس کی سند میں ذکر ہوئے ہیں ان کا کیا مقام تھا، وہ کون ہیں، کیسے ہیں، کہاں نقل ہوا ہے، تو یہ کہاں اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ یہ زیارت جو ہے وہ سب سے پہلے جس نے نقل کیا ہے وہ مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر. کہ من لا یحضرہ الفقیہ کے مقدمے کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر غالباً یہ تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ جو میں کتاب روایتیں لے کر آیا ہوں، یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو مشہور کتب سے ذکر ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں ہیں کہ جو خود علماء جو ہے نا اس کے اوپر ایک اعتماد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ صرف مرحوم صدوق اس کی کتاب کو، اس زیارت کو من لا یحضر کے اندر صرف انہوں نے نقل نہیں فرمائی ہے بلکہ عیون اخبار رضا کے اندر بھی جو ہے نا اس کو نقل فرمایا ہے. سند ایک ہی ذکر کیا یا الگ الگ سند ہے؟ جی سند جو ہے نا وہ مرحوم شیخ صدوق کی سند تو ایک ہے، لیکن جو راوی مباشر ہے اس سند کا، ہم راوی مباشر یعنی کیا، یعنی وہ راوی جس نے خود براہ راست معصوم سے اس کو اخذ کیا ہے، بالمشافہہ نقل کیا. اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح علم حدیث راوی مباشر. ٹھیک ہے، یعنی براہ راست جس نے جو ہے نا وہ نقل کیا وہ آگے بڑھاتے ہیں اس کو. تو اس میں جو ہے نا وہ من لا یحضر کے اندر جو نقل ہے وہ موسیٰ بن عبداللہ ہے، موسیٰ بن عبداللہ نخعی. لیکن جب آپ عیون کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ موسیٰ بن عمران نخعی آپ کو ملیں گے. مرحوم شیخ طوسی نے بھی جو روایت نقل کی ہے وہ بھی مرحوم شیخ صدوق سے ہی لی ہے، وہ روایت من لا یحضر کے ہی. راوی کون سا دیا ہے وہاں پہ موسیٰ بن عمران لیا ہے. اور ظاہراً جو آپ کو موسیٰ بن عمران کیونکہ خود راوی ہیں روایت کرنے والے اپنے چچا سے. اچھا، اسی حوالے سے سند کی ضعف کا جو ہمارے یہاں جو ایک وہ سلسلہ ہے کہ نا ضعیف سند ہے وہ موسیٰ بن
عبداللہ مثلا عبداللہ پہچانتے کے- نہیں ہیں. البتہ وہ موسی بن شاید- عبداللہ اگر ہم کہیں کہ خود کتب رجال کے اندر کیا موسی بن عبداللہ، کتب رجال وہ کتابیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راوی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ راوی ثقہ ہیں، ثقہ نہیں ہیں. یہ میں قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ نہیں ہے، بولنے والے جی ہیں یا نہیں جھوٹ ہے، بولنے والے ہیں، حافظہ کیسا تھا، کیسا تھا، یہ تمام چیزیں وہاں پہ کہا جاتا ہے. لیکن عبداللہ ابن عمران ہوں، عبداللہ ہوں، چاہے موسی ابن عمران ہوں، دونوں جو ہے نا ہماری کتب رجال کے اندر ان کا تذکرہ جو ہے کیا ہے وہ نہیں ملتا. لیکن ہم کیا صرف اسی کے اوپر اکتفا کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیں کہ بھئی بس ختم، ہمارے پاس جو ہے نا مجاہیل آ گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کون ہے، اور ہم اب اس کے لیے جو مجہول مجہول ہیں، اب ان کو ختم کر دیں. کہیں ہے ہی نہیں. یا نہیں، علماء جو ہے نا اس چیز کو صرف مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ اور بھی مطالب ان کے جو ہے نا وہ ذہن کے اندر ہوتے ہیں، اور بھی قرائن ہوتے ہیں، اور بھی نکات ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جی واضح ہو جائے. جب ہم کسی روایت کی جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں کسی روایت کے اوپر، اس کے راویوں کے اوپر، ایک ہے باب فقہ کے اندر ایک روایت کی راویوں کی کو ریسرچ کرنا، ایک ہے زیارات اور دیگر عناوین کے اندر راویوں کی ریسرچ کرنا جسے ہم کہتے ہیں. یہ فرق کرتا ہے بظاہر، کیونکہ وہاں پر حلال اور حرام اور ناموس اور عزت اور اس کے معاملات ہوتے ہیں فقہ کے اندر، تو وہاں پر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سختگیری کی جاتی ہے. جی وہاں پر بالکل راہ نہیں دی جاتی کسی بھی قسم کی روایت کے ارسال کو، مگر یہ کہ اس کے اوپر ہمارے پاس دیگر شواہد جو ہے وہ شواہد مل جائے، تائید مل جائے کہ نہیں یہ روایت معصوم سے ہو سکتی ہے، جو کہ کتب اصولی کے اندر. جبکہ یہ جو آپ نقطہ فرما رہی ہیں خود زیارت جامعہ سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ زیارت جامعہ کے جتنے بھی مضامین ہیں، اور اکثر مضامین جو ہیں وہ مسدد ہیں، وہ مؤید ہیں، یعنی ان کی تائید ہو رہی ہے قرآن کی آیات کے ذیل میں اور دوسری زیارات، دوسری نصوص کے ذیل میں، کہ جو خود وہ روایتیں اگر ہم علم حدیث کے اصطلاح کے مطابق بات کریں تو وہ روایتیں آپ کو ان کے مضامین متواتر ملیں گے. یعنی وہ اتنی حد تک ان کے اندر تواتر آپ کو ملے گا کہ آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ نہاد معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ ہم تک جو ہے نا بات پہنچی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو بڑا اہمیت کی حامل ہے کہ سند صرف جو ہے نا وہ معیار و ملاک نہیں ہے. سند ایک اچھا جو ہے نا ایک طریقے سے شناس نامہ ہے، لیکن یہ صرف بلکہ نقل در کتب، مختلف کتابوں کے اندر نقل ہونا، شہرت، یا مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خود جو عبارت ہے معصوم یعنی موسی بن عمران نے جو امام کی خدمت میں سوال کیا ہے زیارت کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ علمنی ابن رسول اللہ قولا اقولہ بلیغا. ٹھیک ہے، ایسا قول مجھے جو ہے نا وہ تعلیم دیں کہ میں اس کو بلاغت کے ساتھ بلیغ ہونے کے جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں جو ہے نا اس سے پیش کروں اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ آپ کی زیارت کروں. تو پھر جو ہے نا امام نے فرمایا کہ قل، اس طریقے سے کہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بس یہاں سے اب ہماری گفتگو جو اگلے جو ہماری ڈسکشن ہوگی، اگلا جلسہ ہوگا یا اگلی نشست ہوگی، وہیں پر ہم انشاءاللہ تعالی مطالب زیارت جامع کبیرہ کو کریں گے تاکہ ایک پتہ چلے کہ زیارت جامع میں کون کون سے فضائل ہیں ائمہ کے جو ذکر کیے گئے ہیں. اب وہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک کلی عنوان جو ہے وہ لیں اور اس کے ذیل میں جو مطالب بیان ہوئے ان کو لے کر ایک ساتھ بیان کریں تاکہ کم وقت میں زیادہ زیادہ ہم اس سے فائدہ مند ہو سکیں، استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. چلیں آج کی گفتگو یہیں تک، انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں ہم اسی زیارت جامع کبیرہ کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.